سامعین محترم، بزرگان ملت، ظاہر ہے کہ یہ مجلس ایک باپ کے سال ثواب کی ہے، اور یہ آج کی شب، یہ تاریخ، وہ تاریخ ہے ہمارے ہاں سورج ڈوبنے کے بعد تاریخ، اسلامی کیلنڈر کی جو تاریخیں ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ وفات ہے حضرت ام البنین مادر جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہٰذا اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم اور فرقان حمید کے اس فقرے کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا وقار، ماں باپ کے مراتب اور ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام قدر، یاد رکھیں اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی ذات اس روئے زمین پر لائق تعظیم ہے تو وہ ذات ہیں والدین کی، کہ جس کے بارے میں اللہ نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ یہ تمہارے پروردگار ہیں۔ ہم نماز میں اس فقرے کی قنوت میں تکرار کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے عزیزو، ہمیں ہر محاذ پہ رٹو طوطا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو چیزیں اپنی زبان سے ہم ادا کریں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کریں۔ ہم نماز میں کہتے ہیں پروردگارہ تو اسی طریقے سے ہمارے اوپر رحم کر جس طریقے سے بچپن کے عالم میں ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحم کیا۔ یہ بچپن کے رب کون ہے عزیزان گرامی؟ بچپن کے رب کون ہے؟ رب بچپن کا خدا کون ہے؟ یہ بچپن کے رب کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ ماں باپ کی ذات ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ کہلوا رہا ہے کہ تو ان کے اوپر اسی طریقے سے رحم و کرم کر جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم و کرم کیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جسے اللہ نے رب کہا ہے، جسے اللہ نے رب کہا ہے۔ میرے عزیزو، ایک جملہ کہہ کے میں اپنے موضوع کی طرف گامزن ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیے اس کائنات میں ہر شے کا بدل ہے، ڈپلیکیٹ، ہر شے کا بدل ہے، مگر ماں باپ کا کوئی بدل اس کائنات میں نہیں ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں ایک جملہ کہتا چلوں، ہر شے کا بدل ہے اس کائنات میں، مگر ماں باپ کا کوئی بدل نہیں ہے۔ دنیا والوں نے ترقی اتنی کی کہ ماں باپ کے مقابل میں مصنوعی ماں باپ لے کے تو آئے، کیا کہا کہ یہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، ذرا آپ تھوڑا سا توجہ ہو کے سنیں۔ دنیا والوں نے، علیکم السلام، آئے بھی ہے، دنیا والوں نے ہر شے کا بدل تلاش کیا، ہر شے کے مقابل میں ایک نقلی شے لا کے رکھا۔ میرے عزیزو، ماں باپ کے بھی مقابل میں مصنوعی ماں باپ بنا کے لے کے آئے۔ اگر اجازت ہو، جملہ بڑا تلخ ہے میرے عزیزو، ماں باپ کے بھی مقابل میں مصنوعی ماں باپ بنا کے لے کے آئے، کہہ دوں جسے ساس اور سسر کہتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، ذرا سا بیدار ہو کے سنیں، ماں باپ کے مقابل میں مصنوعی ماں باپ بنائے گئے۔ شادی ہونے کے بعد مصنوعی ماں باپ نے کیا کہا؟ ارے تم تو ہمارے بیٹے جیسے ہو، ہمارے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا اضافہ ہو گیا۔ نہیں میرے عزیزو، ذرا سا بیدار ہو کے سنیں، ہے کہ نہیں؟ ساس نے کلیجے سے لگایا، میرے 4 بیٹے تھے، آج سے ایک بیٹے کا اور اضافہ ہو گیا، 5واں بیٹا ہو گیا۔ کیا کہا کہ تم میرے بیٹے ہو گئے، میرے بیٹے ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی زمانہ آگے بڑھا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ میرے عزیزو، زمانے نے کتنی ترقی کی، ہر شے کے مقابلے میں مصنوعی۔ دیکھیں کوئی صاحب اپنے دل پہ میری بات نہ لیں، یہ میری خطابت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا والوں نے ہر شے کے مقابل میں مصنوعی چیزیں لا کے رکھی، اصل کے مقابل میں نقلی۔ عزیزان گرامی، حتیٰ کہ
اصلی خلیفہ کے مقابل میں نقلی خلیفہ بھی بنا ڈالا، چاہے خلیفہ صاحب کی چلی ہو یا نہ چلی ہو، لیکن کیا تو گیا ہر شے کے مقابل میں ہر شے کا بدل پیش کرنے کی کوشش کی میرے عزیزو۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا بھی بدل پیش کیا گیا، کس کے صورت میں؟ کہا ساس اور سسر بھی یہ تمہارے ماں باپ ہیں میرے عزیزو۔ کیا کہا یہ ساس اور سسر بھی، یقینی طور پہ ساس اور سسر ماں باپ ہیں، لیکن ساس اور سسر اگر اپنے حق پر گامزن ہیں تو ماں باپ ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، آپ نے توجہ نہیں کیا۔ ساس اور سسر اگر اپنے اصول پہ ہے تو ماں باپ ہیں، اگر اصول سے ہٹے تو ساس اور سسر رسول اللہ کے بھی تو تھے۔ جب رسول کا سسر رسول کا باپ نہ ہو سکا تو دنیا کا سسر دنیا کے باپ کیسے ہو جائیں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد عزیزان گرامی میرے عزیزو۔ کیا کہا کہ ماں باپ کا بدل بھی ہم لے کے آئیں گے، کس کی صورت میں؟ کہا ساس اور سسر کی صورت میں، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، یقینی طور پہ یہ دوسرے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنے اصول پہ گامزن ہیں۔ انہوں نے جہاں اپنے اصول کو توڑا پھر ان کا حق بھی ضائع ہو گیا میرے عزیزو۔ کیا کہا یہ تمہارے ماں باپ ہیں عزیزان گرامی، یہ اصل کے مقابل میں نقلی لا کے رکھ دیا، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، ہم نے قبول بھی کر لیا میرے عزیزو، ہم نے انہیں قبول بھی کر لیا، اور یہ زندگی کا کارواں رواں دواں ہوا، آگے بڑھا میرے عزیزو۔ میں آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں، یہ زندگی کا کارواں رواں دواں ہوا، آگے بڑھا۔ کیا کہا گیا؟ یہ تمہارے ماں باپ ہیں میرے عزیزو، یہ زندگی کا کارواں رواں دواں ہوا، آگے بڑھا آگے بڑھا۔ آگے بڑھتے بڑھتے عزیزان گرامی زن و شوہر میں تکرار شروع ہو گئی میرے عزیزو، زن و شوہر میں تکرار شروع ہوئی۔ اب وہ جو ماں کہہ رہی تھی کہ میرا یہ 5واں بیٹا ہے، اب فون پہ گالی بکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نہیں میرے عزیزو، ذرا سا بیدار ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ وہ جو کہہ رہی تھی اماں جان کہ یہ میرا 5واں بیٹا ہے، فون پہ میں وہ جملے ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، یہ توہین ممبر ہوگا۔ عزیزان گرامی، ذرا سی تکرار ہوئی، بیٹی نے فون پہ جھوٹ سچ لگایا، تحقیق بھی نہ کی، فون اٹھایا، جسے 5واں بیٹا کہا تھا جلوے پہ کلیجے سے لگا کے عزیزان گرامی پھر کیا ہوا؟ اس کی ماں، اس کی باپ، اب سب کو ایک زبان میں تول کے انہوں نے رکھ دیا۔ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے بیٹے کی اوقات نہیں بتائی، بلکہ اپنی اوقات بتا دی کہ اللہ کا بنایا اور ہوتا ہے، زمانے کا بنایا اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے عزیزان گرامی میرے عزیزو۔ ہوا ادھر تکرار ہوا اور ادھر حقیقت سامنے آ گئی، پول کھل گئی کہ یہ اصلی نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ بنائے ہوئے ہے دنیا کے، یہ اصل کے مقابل میں نقلی لا کے پیش کیا گیا ہے میرے عزیزو، نقلی لا کے پیش کیا گیا ہے۔ اگر اصل ہوتا تو پھر اس کا بھی برتاؤ ماں باپ جیسا ہوتا۔ بتائیے اس کائنات میں اس دور کا کون ایسا داماد ہے میرے عزیزو؟ میں سب کی بات نہیں کرتا، 80% کی بات کرتا ہوں کہ جس نے اپنے ساس اور سسر کی گالی نہ سنی ہو، یہ بھی تحقیق نہ کیا کہ بیٹی جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے کہ نہیں صحیح کہہ رہی ہے۔ وکیل صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیزو، میرے ایک دوست نے ایک جملہ کہا، بہت تکلیف ہوئی، کہا مولانا عدالتوں میں اب برقعے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ نہیں میرے عزیزو، ذرا سا بیدار ہو جائے۔ ایک میرے دوست نے کہا بڑی تکلیف ہوئی بھیا، کیا کہا کہ مولانا عدالتوں میں برقعے والے کی تعداد بڑھ رہی ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو ہر مشکل کا حل ہے میرے عزیزو۔ یہ عدالتوں میں برقعے والوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ جو مصنوعی ماں باپ تھے انہوں نے اپنا حق نہیں ادا کیا، جائزہ ہی نہیں لیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ ججمنٹ ایک طرفہ ایک گواہ کے بات کو سن کے نہیں دیا جاتا جب تک کہ دونوں کی باتیں نہ سن لی جائے۔ بیٹی نے کہہ دیا فیصلہ ہو گیا، جب فیصلہ ہوا تو داماد نے بھی فیصلہ سنا دیا۔
اور نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بات عدالتوں میں پہنچ گئی عزیزان گرامی۔ اگر مصنوعی ماں باپ اپنے حقوق پر گامزن ہوتے میرے عزیزو، عدالت سے کام لیتے، بیٹی نے فون کیا فوراً پلٹ کے داماد سے ملاقات کرتے، میرے لال ہم نے تمہیں 5واں بیٹا بنا لیا تھا، بتاؤ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ چلو دونوں لوگ ہم رہیں گے، تم دونوں لوگ، تم اپنی کہو ہم اپنی کہیں۔ میرے عزیزو اگر اس طریقے سے کام ہوتا تو عزیزان گرامی کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ دم زدن میں معاملہ تمام۔ ہم نے اس مدرسے میں جو تعلیم حاصل کی کہ جہاں پر طلاق بہت پڑھا جاتا تھا، میرے استاد محترم اللہ غری کے رحمت فرمائے، بہت سے طلاق آتے تھے۔ وہ آخری جو ہے دور تھا مدرسے کا، جناب مرحوم جو ہے پڑھاتے تھے، اس میں تو اکثر جو ہے 1 گھنٹے کا درس ہوتا تھا، کم سے کم 2-3 تو طلاق کے معاملات آ ہی جاتے تھے میرے عزیزو، اور اس میں سے زیادہ تر آتے تھے لڑتے جھگڑتے، اور جاتے تھے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے۔ عزیزان گرامی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور زیادہ تر مسائل وہ گھر کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں انہی کو لے کے، بس باقی کچھ نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دودھ جلا دیا، انہوں نے اماں کو ڈانٹ دیا، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، بس یہی سب تمام معاملات ہوتے تھے عزیزان گرامی۔ اور اسی کو لے کے انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں برقعے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، میرے عزیزو برقعے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ماں باپ ہو، ہم نے بھی قبول کر لیا، بھروسہ کر لیا، اور بھروسے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماں باپ نے اپنا اصلی چہرہ دکھلا دیا کہ ہم ماں باپ تمہارے ویسے نہیں ہیں جیسے ابو طالب فاطمہ بنت اسد تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد عزیزان گرامی، ورنہ تاریخ پیش نظر ہے۔ ورنہ میرے عزیزو تاریخ پیش نظر، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے تاریخ۔ کیا آپ دیکھیں شہزادی عالمیان جب رخصت ہو کے رسول کے گھر سے مولا کائنات کے گھر پہ آئی ہیں تو ساس تو ضرور زندہ ہے، فاطمہ بنت اسد کا وجود ہے، لیکن آپ بتائیں کہ کسی محاذ سے فاطمہ بنت اسد اور خاتون جنا میں کسی بات کو لے کے تکرار ہوا ہو، اور یہ بات رسول اللہ کی عدالت میں پہنچی ہو، جبکہ باپ سید الانبیاء میرے عزیزو سب سے بڑا کائنات کا جج ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں کہ کوئی ایک معاملہ فاطمہ بنت اسد ہی نے کبھی رسول اللہ کی خدمت اقدس میں جا کے یہ کہا ہو یا رسول اللہ کیا تربیت آپ نے دی ہے، آپ کی بیٹی ایسی ہے؟ جبکہ ایک عرصہ صدیقہ طاہرہ اپنی ساس کے ساتھ گزار رہی ہے میرے عزیزو، تکرار نہ ہونا اور پھر ایک پاک و پاکیزہ زندگی ساتھ کے ساتھ گزارنا، بلکہ جملے کو بدل دوں ساس کا بہو کے ساتھ گزارنا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی وصول تو ضرور بنا رہا ہوگا ساس اور بہو میں، کہ جس کے نتیجے میں نہ ساس میں کبھی تکرار ہوا نہ بہو میں کبھی تکرار ہوا۔ میرے عزیزو کبھی فاطمہ بنت اسد کا گھر جھانک کے زمانہ دیکھے، کیا وصول قائم تھا؟ میں نے جو تاریخ میں پڑھا وہ یہی پڑھا کہ فاطمہ بنت اسد شہزادی عالمیان جب فاطمہ بنت اسد کے گھر آئیں تو فاطمہ بنت اسد نے اصول قائم کر دیا تھا۔ اور یہ دیکھیے یہ معاملات وکیل صاحب سب سے پہلے بھی یہ گھر ہی سے شروع ہوتا ہے، کہاں سے؟ کچن سے۔ یہ طلاق کے معاملات جب آپ اس کے ڈیپ میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، تو یہ کچن ہی سے شروع ہوتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے وصول قائم کر دیا تھا۔ کیا وصول قائم کیا تھا؟ شہزادی عالمیان خاتون جنا جب مولا کائنات کے گھر میں پہلا قدم بی بی رکھتی ہیں، فاطمہ بنت اسد نے یہ وصول قائم کر دیا تھا کہ اب گھر کے اندر کی ساری ذمہ داری تمہاری ہوگی، گھر کے باہر کی ساری ذمہ داری ہماری ہوگی۔
نہ ہم تمہارے سرحد میں قدم رکھیں گے. نہیں میرے عزیزو ذرا سا بیدار ہو جائیں. نہ ہم تمہاری سرحد میں قدم رکھیں گے نہ تم ہمارے سرحد میں قدم رکھو گی. جب ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ بوجھ کے زندگی گزارے گا تو تکرار نہیں ہوگا. تکرار وہیں سے بڑھتا ہے جب ساس بہو بننے لگتی ہے یا بہو ساس بننے لگتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد عزیزان گرامی. جب ساس کچن جھانکے گی تو ظاہر ہے کہ تکرار ہوگا، اور جب بہو ساس والا کام کرنا شروع کر دے گی تو ظاہر ہے جھگڑا ہوگا. ساس کا کام کیا ہے؟ کچن کا انتظام کرنا. میرے عزیزو ساس کا کام یہی ہے، بس مرچی نہیں ہے، نمک نہیں ہے، تیل نہیں ہے، یہ تمام چیزوں کو مہیا کرنا. میرے عزیزو نہیں ہے تو پھر ان تمام چیزوں کو مہیا کرنا. بہو کا کام کیا ہے؟ بس اس کو صحیح طریقے سے بنا کے گھر کے افراد کے سامنے پیش کرنا. عزیزان گرامی، اگر اس پہ زمانہ گامزن ہو جائے میرے عزیزو تو جان لیجئے کہ ہمارے معاملات میں اغیار کو دخل اندازی کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملے گا. آج اغیار اگر ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں تو موقع سب ہم نے خود دے رکھا ہے. انہیں موقع ہم نے خود دے رکھا. ہم نے تو کبھی جائزہ لیا ہی نہیں کہ اصل معاملات کیا ہیں. فاطمہ بنت اسد کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، خاتون جنا کی. میرے عزیزو اصول قائم ہو گئے تھے کہ ہم تمہارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، اور پھر تمہارا بھی حق یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاملات میں. میرے عزیزو لیکن جب بہو ساس والا کام کرنے لگے گی اور ساس بہو والا جو ہے کام شروع کر دے گی تو پھر یہیں سے معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. عزیزان گرامی یہیں سے معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر کہنا پڑتا ہے لوگوں کو کہ مولانا عدالتوں میں برقعے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. عزیزان گرامی ارے تعداد کیوں نہیں بڑھے گی؟ اگر ہر انسان اپنے اصول پہ گامزن ہو جائے، حقیقی کو حقیقی سمجھے، مجازی کو مجازی سمجھے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. صلوات پڑھ دیں محمد میرے عزیزو. اور اللہ نے اسی اصول پہ قائم رکھنے کے لیے ہمیں حکم دیا. کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیا حکم خدا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، یہ تمہارے رب کا ججمنٹ ہے، حکم ہے تمہارے رب کا. میرے عزیزو یہ تمہارے رب کا حکم ہے. یہ سب سے بڑی عدالت، کہ جس سے بڑی عدالت اس کائنات میں نہیں ہے. جو سب سے بڑا جج ہے اس کا ججمنٹ ہے. وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیزو. SIR لاگو ہو گیا، بتائیے کون پریشان نہیں ہے؟ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آ جائے، ابھی وقف بورڈ والا اس نے یہاں سے پٹیشن دائر کی گئی کہ کچھ ڈیٹ بڑھا دی جائے. سپریم کورٹ نے کہا نہیں، بالکل نہیں، بس 5 تاریخ آخر ہے. جس نے کر لیا کر لیا، جس نے نہیں کیا جائے وہ سوتا رہے. عزیزان گرامی دیکھیں مسلمانوں میں کتنی بے چینیاں ہیں. ارے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا میرے عزیزو. یہ سپریم کورٹ کا جج ہے. یہ سپریم کورٹ کس نے بنایا؟ بندوں نے بنایا میرے عزیزو. اگر بندوں کی عدالتوں سے حکم آ جائے تو ہم ماننے کے لیے تیار. جو سپریم کورٹ کا بھی رب ہو اگر وہ فیصلہ دے تو ہم کیوں نہ مانے اسے. لیکن کون مانتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ. یہ تمہارے رب کا ججمنٹ ہے، یہ تمہارے رب کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ اللہ تعبدو، میری عبادت کرو. یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے. یہ جو سپریم کورٹ کا بھی سے بھی بڑی عدالت ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے؟ میری عبادت کرو. اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا. سب سے پہلے تمہارا کام کیا ہے؟ میری عبادت کرو، میرے سامنے اپنے سر نیاز کو جھکاؤ. اور میری عبادت کے بعد پھر دوسرا کام تمہارا کیا ہے؟ الا ایاہ وبالوالدین احسانا. دوسرا کام تمہارا یہ ہے کہ میرے سجدے کے بعد ادھر ادھر مت جاؤ، مصنوعی ماں باپ کے پاس مت جاؤ، جو حقیقی ماں باپ ہیں ان کے پاس جاؤ. کیا کرو؟ وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ احسان کرو. میرے عزیزو یہ کس کا حکم ہے؟ اس رب کا حکم ہے کہ جو ہم سے کچھ نہیں چاہتا،
وہ تو بے نیاز ہے، اسے نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت، نہ ہمارے رکوع کی ضرورت، نہ قعود کی ضرورت، نہ سلام کی ضرورت، نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میری عبادت کرو، اور پھر دوسرا کام تمہارا کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں باپ کون ہے؟ کہا وہی ماں باپ ہے کہ جس نے تم سے بے لوث محبت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، بغیر کسی غرض و غائب کے محبت کیا ہے، جس نے تم سے کچھ نہیں چاہا، تم عالم طفلی میں تھے، بولنا بھی نہیں جانتے تھے، ہاتھ پیر بھی نہیں جو ہے تمہارا چل رہا تھا، ایک کام صرف جانتے تھے تم، رونا، صرف روتے تھے تم، لیکن اسی رونے سے تمہاری فرمائشوں کو وہ سمجھ لیتے تھے، تم روئے تو وہ سمجھ جاتے تھے بھوکا ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ، تم روئے سمجھ جاتے تھے کہ یہ بھوکا ہے، تم روئے سمجھ جاتے تھے کہ اس نے پیشاب کر رکھا ہے، تم روئے سمجھ جاتے تھے کہ اس نے پیخانہ کر رکھا ہے، تم روئے تو سمجھ جاتے تھے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تم روئے سمجھ جاتے تھے کہ یہ بیمار ہے، بخار آنے والا ہے، تم روئے تو سمجھ جاتے تھے کوئی پریشانی میں ہے۔ ایک رونے سے کتنی مصیبتوں کا حل وہ جانتے تھے۔ اسی ماں باپ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تمہارا کام ہے ان کے ساتھ تم احسان کرو۔ صلوات پڑھ دیں محمد وال عزیزان گرامی۔ یہ ماں باپ کون ہے کہ جس نے عالم طفلی میں ہم کو پالا۔ زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، شکوہ ہوتا ہے نوجوانوں کا، بڑی لمبی مجلس پڑھتے ہیں میرے عزیزوں، زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں جو ہے لینا، میں بھی تھکا ہوا ہوں، پورا دن تو ادھر ادھر گزر جاتا ہے میرے عزیزوں۔ یہ ماں باپ کون ہیں؟ وہی ماں باپ ہیں، اللہ اکبر، جنہیں اللہ نے رب کہا ہے، اللہ نے جنہیں رب کہا ہے میرے عزیزوں، وہ ماں باپ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں زمانے کی نالائقی میرے عزیز، جس ماں باپ نے تل سے ہمیں تال بنایا، جس نے ہمیں کلی سے پھول بنایا، ادھر مصنوعی ماں باپ ملے، ادھر حقیقی ماں باپ کا کوئی وجود ہی نہیں میرے عزیزوں۔ ادھر مصنوعی ماں باپ ملے، کہاں گئے ماں باپ؟ اگر کہو کہ ارے بھیا آپ کے والدہ نے ہٹائیے پاگل ہو گئے، ہٹائیے پاگل ہو گئے ہیں وہ، اچھا جب تک پرورش کرنے کا حق تھا تب تک تو وہ پاگل نہیں ہوئے، جب تمہیں وہ جوان کر دیے اب تمہارا حق ہے کہ ان کی پرورش کرے، تو وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ یاد رکھو وہ اللہ ہے جس نے ماں باپ کے ذریعے سے تل سے تمہیں تال بنایا، کلی سے تمہیں پھول بنایا۔ اسی رب نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ آج تم پاگل انہیں کہہ رہے ہو، کل جسے تم لال کہتے ہو سینے سے لگائے ہو، نہ تمہیں پاگل کہے تو وہ اللہ اللہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وال عزیزان گرامی۔ یہ ماں باپ کون ہیں کہ دیکھیں مصنوعی ماں باپ، بہت سے ایسے لوگ ہیں، ارے آپ نے گھر کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کو پتا نہیں ہمارے اماں ابا بہت خراب، چھوڑ دیے، ترک کر دیے۔ ارے ان کا کیا بگڑے گا؟ بگاڑ تو خود رہے ہو نا اپنا۔ وہ جو اماں ہیں مصنوعی بنی ہوئی، اس اماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جس نے 9 مہینے تک تمہارا وزن جھیلا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وال میرے عزیزوں۔ وہ ابا جو مصنوعی بنے ہوئے ہیں، آپ کے پیسے پہ آپ کو بیٹا کہہ رہے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جو گھر پہ ہیں نا بڑھو، ان کے ہاتھ میں اللہ نے بہت بڑا پاور دے رکھا ہے۔ ایک ہی لفظ میں دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی تمہاری، سب چوپٹ تمہاری ہو جائے گی۔
اتنا بڑا حق اور ادھیکار باپ کو اللہ نے دے رکھا، اسی لیے اللہ جانتا تھا، وہ ہمارے دل کے بھیدوں سے بھی واقف تھا۔ یہ خلش رکھنے والا، یہ عناصر اربع کا پیداوار کہ جس کی پیدائش میں حسد بھی ہے، جلن بھی ہے، مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی، ہوا بھی ہے، یہ عناصر اربع سے بنا ہوا انسان یہ زمین پہ جانے کے بعد یہ اپنا رنگ دکھلائے گا۔ اسی لیے اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ کو ادھیکار دے رکھا ہے، جب یہ تمہاری طرف سے منحرف ہو تو اپنے حق کو دکھلا دینا، تاکہ اس کی دنیا بھی غارت ہو جائے، آخرت بھی غارت ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، آپ جو ہے بڑھؤ میاں کو ہلکے میں مت لیجئے، ایک ہی لفظ میں جہاں کہا جا میں نے تجھے آگ کیا، ختم کہانی تمہاری۔ میرے عزیز اللہ، دنیاوی حکومت یہ کہہ دے کہ نہیں باپ کے کہنے سے کچھ نہیں، ٹھیک ہے 2 بسا کھتوائے لے لو گے نا، ابا کا 2 بسا کھتوائے پاؤ گے نا، تھوڑا سا گھرے لے لو گے، لیکن آخرت کے بارے میں کیا ہوگا؟ بہت زیادہ 70 سال 100 سال جیو گے نا، اس کے بعد تم مر کے جانا ہے۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کیا کرو گے جب اللہ یہ کہے گا؟ بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ ماں باپ تم سے راضی تھے؟ اللہ اکبر، کیا جواب دو گے وہاں؟ ماں باپ تم سے راضی تھے، کیا جواب دو گے؟ کچھ نہیں۔ اللہ یہ کہے گا یہ آگ شدہ ہے۔ اور یاد رکھیے عزیزان گرامی، اس بندے کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے کہ جو آگ شدہ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ماں باپ کے غضب سے بچنا چاہیے بچوں کو۔ یہ تمہاری جوانی چند دنوں کی جوانی ہے، یہ جوانی ختم ہو جائے گی، لیکن جو ماں باپ کی دعا اور بد دعا زندگی بھر تمہارے ساتھ رہے گی۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ ایک انسان اگر حالت احرام میں مر جائے اور اس سے اس کے ماں باپ راضی نہ ہوں تو پھر وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یہ حق اور ادھیکار ماں باپ کا ہے عزیزان گرامی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ دیکھیں اسی آیت میں کیا مراتب اللہ نے ماں باپ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ سونو بھیا کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ، بس آخری بات ہے میرے عزیزوں، یہ تمہارے رب کا فیصلہ، ججمنٹ ہے تمہارے رب کا۔ میری عبادت کرو کیا؟ پھر دوسرا کام یہ ہے کہ فرصت ملے تو جاؤ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اگر وہ زندہ ہیں تو جس چیز کی ضرورت ہو ان کی ضرورتوں کو ان کے زبان پہ آنے سے پہلے پوری کر دو۔ مر گئے ہیں تو ایصال ثواب کا اہتمام کرو، کار خیر کا اہتمام کرو۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے جہاں اپنا تذکرہ کیا ہے، اپنے ذکر کے بعد ماں باپ کا نام لیا ہے عزیزان گرامی، یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اس روئے زمین پر، آسمان کے اس روئے زمین پر یہ تو میری ذات ہے، یہ تو ماں باپ کی ذات ہے، باقی کسی کی ذات نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اور آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ احسان اور اسی آیت میں کس طریقے سے اللہ نے کس نزاکت کے ساتھ بیان کیا۔ کیا کہا کہ میری عبادت کرو۔ اچھا عبادت میں انسان عبادت اللہ کی کس طریقے سے کرتا ہے؟ کیا بیٹھ کے صرف لے کے تسبیح عبادت یہ کہتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیسے کرتا؟ کہا کہ عبادت کا ایک طریقہ ہے، انسان پہلے وضو کرتا ہے، اس کے بعد مسجد میں جاتا ہے، مصلی پہ جاتا ہے، جانے کے بعد اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، اسے عبادت کہا جاتا ہے میرے عزیزوں۔ آپ دیکھیں یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، اور میری عبادت کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ آپ دیکھیں اللہ نے ماں باپ کی عظمت کو کہاں لے جا کے رکھا ہے۔ اللہ کی عبادت میں انسان کیا جھکاتا ہے؟ کہا سر۔ کہا ماں باپ کے سامنے کیا جھکانے کا حکم ہے؟ کہا شانوں کو۔ کہا اے بندے میں نے تمہارے جسم میں 2 چیز بلند رکھا ہے، ایک سر، دوسرے شانہ۔ سر جھکاؤ گے میری بارگاہ میں، شانوں کو جھکاؤ گے ماں باپ کی بارگاہ میں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وال محمد۔ عزیزان گرامی
کہا سر میری بارگاہ میں جھکاؤ گے۔ حکم کیا ہے کہ جب ماں باپ کے پاس بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ کے پاس انسان جائے کیسے؟ کہا اس طریقے سے جاؤ، اکڑ کے مت جاؤ، سینہ چوڑا کر کے مت جاؤ ایسے کر کے۔ پھر کیسے جاؤ؟ شانے تمہارے جھکے ہوں، اس عالم میں جاؤ کہ جیسے نادار، بے کس، مجبور اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ ماں باپ کے سامنے جاؤ تو شانے تمہارے جھکے ہوں۔ اللہ اکبر، شانے تمہارے جھکے ہوں۔ اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے جسم میں دو چیز میں نے بلند رکھی ہیں، ایک سر اور دوسرے تمہارے دونوں شانے۔ سر کو کہاں جھکنے کے لیے کہا میری بارگاہ میں جھکاؤ۔ شانے کہا یہ ماں باپ کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ اللہ اکبر، یہ شانے کہاں جھکیں گے ہمارے؟ کہا ماں باپ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، یہ ماں باپ کون ہے؟ کہ جو ہمارے پروردگار ہے۔ میرے عزیزوں کیا کہنا پروردگار کہ تو نے ماں باپ کی عظمت کو ایسی منزل پہ رکھا ہے، ایسی منزل پہ رکھا ہے، ایسی منزل پہ رکھا ہے، اگر انسان عمل کرے تو اس کا مقدر بلند ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بس میرے عزیزوں، یہ ہے ماں باپ کا احسان کیسے کیا جائے ماں باپ کے ساتھ۔ کہا وقضا ربک، تمہارے رب کا فیصلہ۔ بس آخری بات، پھر یہ ہے ماں باپ احساس کرو کا احسان کیسے کیا جائے۔ ان کے زبان پہ آنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو پورا کر دیا جائے، یہی احسان ہے میرے عزیزوں۔ اور پھر احسان کے اگر نہیں ہے ماں باپ تو پھر انسان کیا کرے؟ کہا ان کے لیے کار خیر کرے، ان کے لیے کار خیر کرے، ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ یہ ماں باپ کے ساتھ احسان ہے میرے عزیزوں۔ ایک شخص آیا خدمت امام عالی مقام میں، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میرے ماں باپ میں سے کوئی نہیں ہے، ہم ماں باپ کے ساتھ احسان کیسے کریں؟ سنیں گے معصوم نے کیا جواب دیا ہے۔ معصوم نے یہ فرمایا کہ ماں باپ نہیں ہیں تو پھر چچا اور چچی ہیں نا۔ اللہ اکبر، تمہارے باپ کے بھائیوں میں سے کوئی ہے؟ کہا ان کے ساتھ جاؤ، حسن سلوک سے کام لو۔ میرے عزیزوں کہا وہ نہیں ہے تو تمہاری ماں کی بہن ہے نا، اس کا شوہر ہے نا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو۔ میرے عزیزوں یہ تو چچا اور چچی، پھوپھا اور پھوپھی، خالہ خالو تو بہت دور کی منزل ہیں۔ ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں بستر پہ پڑے رہتے ہیں، ہمیں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کی خیریت لے لیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی کون ایسا باپ ہے، کون ایسی ماں ہے کہ جو اپنی حقیقی اولاد سے محبت نہیں کرتی؟ کتنا ہی نالائق بیٹا کیوں نہ ہو، پردیس میں زمانہ گزر گیا ہو، اگر والدین سن لیتے ہیں کہ اس کے بغل کا کوئی آیا ہے، بلا کے اے بھیا میرے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی، دیکھا تھا اسے، کس حالت میں ہے میرا لال، جبکہ نہ فون، نہ خیریت، نہ کوئی پیسہ، کچھ بھی نہیں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ روئے زمین کے پروردگار ہیں۔ جس طریقے سے اللہ اپنے بندوں سے بے لوث محبت کرتا ہے، ویسے ہی ماں باپ بھی بغیر کسی غرض کے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا ان کی محبتوں کا یہی نتیجہ ہے کہ باپ کوئی حکم دے دے تو بچہ نہ مانے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ ان کی محبتوں کا بدلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ زمانہ آپ کا ہے، مت مانیے، لیکن پھر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ خدا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی تمام شے ہے۔ میرے عزیزوں ماں باپ کی محبتوں الفتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ بغیر کسی غرض کے جیسے اللہ محبت کرتا ہے، ویسے ہی ماں باپ کی ذات بھی ہم سے بغیر کسی غرض و غائب کے محبت کرتی ہے۔ میرے عزیزوں ماں باپ کے ساتھ اور بغیر کسی غرض کے جیسے اللہ محبت کرتا ہے، ویسے ہی بیان بھی کیا ہو۔ دیکھیں ماں باپ کیا ہوتے ہیں ہم سے۔ میرے عزیزوں کہتے یہ ہیں کہ ایک نوجوان ذات بھی کسی خاتون کے عاشق غرض و غائب کے محبت کرتی ہے۔ میرے عزیزوں ماں باپ کے ساتھ اور اس کا عشق جنون میں تبدیل ہو گیا۔ جب عشق جنون میں تبدیل ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جیسا اللہ محبت کرتا ہے، ویسے ہی بیان بھی کیا ہو۔ دیکھیں ماں باپ کیا تبدیل ہو گئی۔ اسی لیے میرے عزیزوں یہ کہا گیا ہے کہ عشق کرو تو صرف کہتے یہ ہے کہ نوجوان ذات بھی، اس کے علاوہ
کسی اور سے عشق کرو گے تو پھر مجنون ہو جاؤ گے، شریعت ساقط ہو جائے گی۔ اللہ اور اہل بیت سے عشق کرو گے تو بہلول دانا ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، ہو گیا عاشق۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اب وہ بھی ایک طرفہ محبت تھی، وہ جو ہے خاتون اپنا دامن چھڑانے کے لیے جب یہ اپنا پرستاؤ لے کے گئے، ہم عقد کرنا چاہتے ہیں، دامن چھڑانے کے لیے کہا ایک شرط پہ، کہا شرط کیا؟ کہا جاؤ اپنی اماں کا کلیجہ لے کے آؤ تب ہم نکاح کریں گے تم سے۔ کہا اتنی تگڑی شرط ہے، اسی پہ ہار جائے گا بھاگ جائے گا، ہمارا بھی جو دامن چھوٹ جائے گا۔ اب اسے نہیں پتا تھا کہ یہ مجنون ہو چکا ہے، یہ اپنے حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ خنجر نکالا، گھر آیا، کیا دیکھا؟ ماں بستر مرگ پہ پڑی ہوئی کراہ رہی ہے۔ قدموں کی آہٹ کو ماں نے سنا، کہا میرے لال آ گئے؟ ہاں اماں آ گیا۔ میرے لال خیریت؟ کہا مادر گرامی ہم آئے ہیں آپ کا کلیجہ نکالنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا میرے لال کلیجہ؟ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میری خدمت کرنے کے لیے آئے ہو، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، لیکن تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں کلیجہ نکالنے کا؟ ہاں اب ہم اپنے مقصد کو تبھی پہنچ سکتے جب آپ کا کلیجہ نکال لیں ہم۔ ماں مجبور بستر پر لاچار، کیا کرتی عزیزان گرامی؟ وہ شیطان ماں کے سینے پہ سوار ہوا، سینے کو چاک کیا، کلیجے کو نکالا۔ سن سکو گے بزرگوں نے کیا بیان کیا؟ کہا کلیجہ لے کے آگے بڑھا، چوکھٹ میں ٹھوکر لگی، زمین پہ گرنے ہی والا تھا، ماں کے کلیجے سے آواز آئی میرے لال تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے ماں کا کلیجہ میرے عزیزو، یہ ہے ماں کا کلیجہ۔ ماں کے کلیجے سے آواز آئی میرے لال تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اللہ اکبر۔ یہ ماں کی الفت ہے، یہ ماں کی محبت ہے۔ ایک ماں کی کل وفات کی تاریخ ہے رونے والوں، وہ ماں کوئی معمولی ماں نہیں ہے، وہ عباس کی ماں ام البنین ہے۔ سن سکو گے تاریخ نے کیا لکھا؟ اللہ اکبر۔ شہزادی عالمیان کی شہادت کو سن کے ابھی بھی ہمارے دل مجروح ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں، پلکیں بھیگی ہوئی ہیں، ابھی بھی ہمارا غم ہلکا نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم علی کے چاہنے والے، ہمیں اتنا درد ہے شہزادی کی رحلت کا 1400 سال کے بعد، تو وہ علی کہ جس نے اپنی نگاہوں سے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا ہو، اللہ اکبر، جس نے محسن کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اللہ اکبر، جس نے جلتے ہوئے گھر کو دیکھا ہو، اس علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ نہیں برداشت ہو رہا تھا شیر خدا سے۔ جہاں بیٹھتا تھا میرا مولا زارو قطار گریا کرتا تھا، اے فاطمہ اے فاطمہ، اب علی تم بن کیسے رہے فاطمہ، اے فاطمہ زمانہ اندھیرا ہو گیا ہے فاطمہ، اے فاطمہ تم علی کو تنہا چھوڑ کے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ علی مرثیہ پڑھتے تھے، جہاں بیٹھتے تھے مرثیہ پڑھتے تھے، روتا تھا میرا مولا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ دوست احباب جنہیں ہم صحابی کہتے ہیں، صحابی خدمت مولا میں آئے، مولا بہت ہو گیا مولا، اے مولا کتنا روئیں گے بطول کی شہادت پر مولا۔ اللہ اکبر۔ مولا ہم ایک مشورہ لے کے آئے ہیں مولا، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے لیکن ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، بتاؤ میرے چاہنے والوں کیا لے کے آئے ہو مشورہ؟ مولا ہم لوگوں نے یہ مشورہ میں طے کیا ہے کہ مولا کو مشورہ دیا جائے کہ دوسرا عقد کر لے، تاکہ اس عورت کے آنے سے ہو سکتا ہے میرے مولا کا غم ہلکا ہو جائے۔ لو عزادارو، روایت کے جملے یہ ہیں، دوستوں کے کہنے پر میرے مولا نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا، بھیا عقیل میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ مجھے بہادر خاندان کی ضرورت ہے۔ بھائی کیا کرو گے؟ مجھے ایک خاتون کی ضرورت ہے، میں عقد کروں گا۔ اس خاتون سے کیا چاہتے ہو؟ ایک بچہ چاہتا ہوں تاکہ وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رونے والوں شب جمعہ ہے،
اللہ اکبر، تاکہ وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ لو عزادارو، راوی کہتا ہے کہ جناب عقیل نے جملے کو سنا، سن سکو گے اس گھرانے میں آئے، اس گھرانے میں آئے جس گھرانے کی فاطمہ کلابیاں تھیں۔ آئے، آنے کے بعد دق البات کیا، جناب فاطمہ کلابیہ کے باپ برآمد ہوئے، جناب عامر۔ سن سکو کہ یہ جناب عامر کون تھے؟ جناب عامر اس جنگجو کا نام ہے کہ جس کی بہادری کا شہرہ تھا، پورے عرب میں چرچا تھا، جس کا نام عرب کے بہادر اپنی اپنی تلواروں پہ لکھایا کرتے تھے۔ جناب عامر نے کیا دیکھا؟ علی شیر خدا کا بھائی آیا ہے، سمجھ گئے کوئی اہم بات ہے۔ لو عزادارو، سر کو جھکا لیا، اے میرے آقا، اے میرے مولا کے بھائی عقیل، اتنا بتا دو کیا پیغام لے کے آیا ہوں۔ جناب عقیل نے کہا تمہارے آقا مولا نے، علی نے رشتہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، رشتہ بھیجا ہے، سن سکو گے رونے والوں، قیامت کا جملہ ہے، رشتہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، رشتہ سنا۔ ایک مرتبہ گھر میں آئے، آنے کے بعد فاطمہ کلابیہ کو بلایا، ام البنین کو بلایا، اے بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، بیٹی تمہاری کیا مرضی ہے؟ ارے فاطمہ کلابیہ نے سر کو جھکا لیا، بابا، اے بابا میرے خواب کی تعبیر ہو گئی۔ کہا بیٹی کیا خواب دیکھا؟ کہا بابا 3 دن سے میں خواب دیکھ رہی ہوں، فاطمہ آ رہی ہے، اے فاطمہ کلابیہ، ارے مبارک ہو۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ رونے والوں رونے میں شرمندگی محسوس نہ کریں۔ لو عزادارو، فاطمہ کلابیہ، بابا 3 دن سے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ بابا کیا خواب دیکھ رہی ہو بیٹی؟ فاطمہ بنت رسول آتی ہے، اے فاطمہ کلابیہ مبارک ہو، مبارک، تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہو۔ فاطمہ کلابیہ تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہو۔ لو عزادارو، مولا میرے مولا کے ساتھ عقد ہو گیا۔ فاطمہ کلابیہ رخصت ہو کے علی کے ڈہڑی پہ آئیں، چوکھٹ فاطمہ کے در کو دیکھا، فاطمہ کے در کو دیکھا، چوکھٹ کو کا بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد پہلا قدم جیسے ہی چوکھٹ کے اندر رکھا، چھوٹے چھوٹے حسنین قریب آئے، اماں سینے سے لگ گئے۔ ارے فاطمہ کلابیہ نے سر کو پیٹ لیا، اے شہزادو، میں تمہاری ماں نہیں، تمہاری کنیز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رونے والوں ختم ہو گئی مجلس، آخری فقرہ سن لو۔ کیا کہا؟ اے میرے بچوں، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، اے حسن و حسین، میں تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں، میں تمہاری خدمت گزار بن کے آئی ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، کنیز بن کے آئی ہوں۔ لو عزادارو، لو عزادارو، اپنی کنیزی کا وہ حق ادا کیا، وہ حق ادا کیا، وہ حق ادا کیا کہ تاریخ کے جملے یہ ہیں، جب تک زندہ رہیں، جب تک زندہ رہیں، اپنے آپ کو کنیز، اپنے آپ کو سمجھا، اپنے آپ کو کنیز سمجھا، اور یہی درس اپنے بیٹے کو بھی دے کے چلی گئی، اپنے بیٹے کو بھی دے کے چلی گئی۔ عباس، یہ حسن حسین، یہ تمہارے بھائی نہیں ہے بلکہ تمہارے آقا۔ اللہ اکبر، عباس، یہ حسن حسین تمہارے بھائی نہیں ہے، تمہارے آقا ہیں۔ اے بیٹا، تم علی شیر خدا کے بیٹے ہو مگر رسول کے بیٹے نہیں ہو، حسن حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ اے بیٹا، اے بیٹا، اے بیٹا، تم فاطمہ کلابیہ کے بیٹے ہو، فاطمہ کے بیٹے نہیں ہو۔ ارے فاطمہ کے بیٹے تمہارے دونوں آقا۔ اللہ اکبر، ختم ہو گئی مجلس۔ لو عزادارو، یہ پیغام دے کے رخصت ہو گئی بیوی۔ کیسا پیغام عباس کو دیا؟ یہ تمہارے آقا ہیں، تم غلام ہو۔ یہ پیغام کو عباس نے ماں کے حکم کو سر و آنکھوں پہ رکھا۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ یہ قافلہ مدینے سے رخصت ہو کے کربلا آ گیا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوا،
حتیٰ کہ روایت نے یہ لکھا کہ 7 محرم سے خیام حسینی کا پانی ختم ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کرنے لگے. اللہ اکبر. روایت کے جملے یہ ہیں کہ وہ بھی منزل آئی. مظلوم کربلا نے کہا بھیا جانا ہو تو ان بچوں کے لیے سبیلے آپ کر دو. مشق سکینہ کو غازی نے لیا, دریا پہ لے کے آئے, پانی کو بھرا, لے کے پلٹے. شکی نے ایسا وار کیا دونوں بازو قلم ہو گئے. مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا اور اس کے بعد شکی نے ایسا وار کیا مشکیزہ بھی چھت گیا. عباس کی تمنا چھت گئی. گھوڑے کو فرات کی جانب موڑنا تھا, سر پہ گرز لگا. تیورا کے زمین پہ غازی آیا, آواز دی آقا غلام کا سلام. آخری فقرہ ہے رونے والا. آقا غلام کا آخری سلام. لو عزادارو, حمید کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا, ایک جانب سے حسین آگے بڑھے, ایک جانب سے علی اکبر آگے بڑھے. عباس کے لاشے کے قریب آئے. عباس کے سر کو حسین نے اپنے زانو پہ رکھا. بہت گریا کریں گے رونے والوں. عباس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا. رکھنے کے بعد آہٹ محسوس ہوئی کہ کسی نے میرے سر کو اپنے زانو پہ رکھا. آنکھیں کھولنا چاہتا ہے میرا غازی. ارے آنکھیں کیسے کھولے؟ ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے, ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا. اللہ اکبر. کیا کہا حسین نے؟ بھیا تمہارا بھائی حسین تمہارے سرانے ہے. اتنا سنت ہے. ایک مرتبہ تعظیم میں اٹھنا چاہ رہے ہیں مگر اٹھ نہ سکے. ایک مرتبہ حسین نے سر کو زانو پہ رکھا. جب سر کو زانو پہ رکھا اس کے بعد کہتے ہیں اے بھیا عباس, میری یہ خواہش ہے عباس, میری آخری تمنا یہ ہے کہ تم نے زندگی بھر مجھے آقا کہا ہے, آخری وقت میں ارے حسین ارے آخری وقت میں مجھے بھائی کہہ دو. لو عزادارو, عباس سے جیسے ہی اپنی تمنا کو کہا, ایک مرتبہ غازی نے کہا اے میرے آقا اگر یہ آپ کی تمنا ہے تو میری بھی تمنا ہے. کہا کیا تمنا ہے؟ کہا کہ میری آخری زندگی کا آخری لمحہ ہے. اے آقا میں آخری بار آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. عباس آنکھیں کھولو. آقا کیسے آنکھیں کھولوں؟ ایک آنکھ میں خون ہے, دوسری آنکھ میں تیر پیوست ہے. لو عزادارو, حسین نے خون کو صاف کیا, تیر کو نکالا. عباس نے بھری نگاہ سے اپنے بھائی کو دیکھا. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے عباس زیارت کر لیے ہو, اب مجھے بھائی کہہ دو. ارے عباس نے کہا اے آقا بھائی نہیں کر سکتا, ارے اماں نے منع کیا ہے, تم غلام زادے ہو, آپ آقا زادے ہو. اللہ اکبر. سن سکو گے عزادارو کیا کہا کہ اماں نے منع کیا ہے, میں بھائی نہیں کہہ سکتا. ایک مرتبہ میرا آقا کہتا ہے کہ اگر اماں ام البنین اجازت دے دے تو بھائی کہہ دو گے. لو عزادارو, عباس کے لب ہلے. حسین نے اشارہ کیا, تمام زمین پست ہوئی, قبر ام البنین بلند ہوئی. ایک جملہ کہتے ہیں بھیا وہ دیکھو اماں کی قاب, اماں سے اجازت لو. ارے عباس نے اجازت لی, ام البنین نے اجازت دی, لب پہ آیا بھیا. اتنا کہنا تھا, روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. حسین نے سینے سے لگا لیا, اعلان ان کا سرازاری. اے بھیا تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. حسین تنہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. أَمَّا يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّا يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّا يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. خدا تجھے واسطہ آل محمد کی عظمت و رفعت و جلالت کا پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ آل محمد کے جن مرحومین کی یہ مجلس
ہوئی ہے پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، میرے اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہیں عنایت فرما۔ اے میرے اللہ شب جمعہ ہے، ہم سب گنہگار بیٹھے ہوئے ہیں پروردگارہ، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ آل محمد کا پروردگار، اس مجلس میں بہت سے مومنین دلی اور نیک حاجتوں کو لے کے بیٹھے ہیں پروردگارہ، آنسوؤں کے صدقے میں سب کی حاجتوں کو پوری فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، مقروض ہیں تو ان کی قرض کی ادائیگی فرما، پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ آل محمد کا زمانہ پورا شوب ہے، ہم سب کی جان و مال، عزت آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعاجل فرما، ہم سب کو حضرت کے امان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں گزارش و التماس کی جا رہی ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم نفیس حسین ابن ہاشم خان، رخسانہ بانو بنت مہدی خان، حکیم النساء بنت جگن خان کی روح کو ایصال کرتا ہے۔